ایک طالب علم کی حیثیت سے مجھے دین کی ذمہ داریاں کس طرح نبھانی ہوں گی؟ دیکھیے، دین کے اعتبار سے طالب علم اور غیر طالب علم میں کوئی فرق نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ اس لیے کہ دین کے اعتبار سے تو میں بھی طالب علم ہوں۔ اطلب العلم من المہد الی اللہ، یہی فرمایا نا حضور نے، علم حاصل کرو ماں کی گود سے لے کر یا پنگوڑے سے لے کر قبر تک، تو سارا طلب علم ہے۔ حضور سے کہا جا رہا ہے قل رب زدنی علما، حضور کو دعا تلقین کی جا رہی ہے کہ کہیے، دعا کیجئے اللہ سے کہ اے پروردگار میرے علم میں اضافہ فرما دے۔ تو طالب علم اس معنی میں تو سبھی ہیں، لیکن یہ کہ ایک معین ہمارے ہاں جو نظام چل رہا ہے کہ صاحب کوئی MBBS میں ہے، کوئی اس میں ہے، کوئی اس میں ہے، وہ پڑھ رہے ہیں، ابھی 5 سال رہتے ہیں، 2 سال رہتے ہیں، 6 سال رہتے ہیں، اس کو اگر کہتے ہیں تو شریعت میں اس کی بھی کوئی تقسیم معتبر نہیں ہے۔ شریعت میں 2 تقسیمیں معتبر ہیں۔ ایک تو یہ کہ جب انسان شعور کی عمر کو پہنچ گیا تو اب وہ مکلف ہے دینی فرائض کا، سمجھے آپ؟ نماز اس پر فرض ہے، اگر نماز فرض ہے تو اگر دین کے دوسرے فرائض ہیں وہ بھی فرض ہو گئے، تو ان میں تو تفریق نہیں ہم کر سکتے نا۔ یہ تفریق تو وہ کرے گا جس کا تصور وہ مذہبی ہو کہ نماز تو فرض ہے، اقامت دین فرض نہیں ہے، اگر یہ ہے تو بات اور ہے۔ لیکن اگر کوئی شخص سمجھتا ہے کہ نماز بھی فرض ہے، روزہ بھی فرض ہے، شہادت علی الناس کی ذمہ داری بھی فرض ہے، اقامت دین جو ہے فرض ہے، تو پھر تو فرائض تو یکدم جو ہیں وہ بیک وقت انسان کے اوپر آ گئے۔ البتہ یہ ہے کہ اپنے اپنے حالات میں یہ ضرور ہو سکتا ہے کتنا وقت آپ لگا سکتے ہیں، اس میں کچھ رعایتیں دی جائیں کسی کو۔ تو ایک شخص وہ ہے کہ جو ڈاکٹری کر رہا ہے، ایک شخص وہ ہے جو ڈاکٹری پڑھ رہا ہے، فرق کیا ہے ان میں؟ اس پہلو سے دینی اعتبار سے کوئی فرق نہیں ہے طالب علم اور غیر طالب علم۔ رعایتوں کی بات اور ہے۔ ابھی تک تو گفتگو اس حد تک ہونی چاہیے جس حد تک کہ میرے درس میں آئی بات کہ جو فرائض وہ آئے ہیں وہ فرائض سب پر ہیں، طالب علم ہونا یا غیر طالب علم ہونا اس سے کوئی فرق واقع نہیں ہوگا، بلکہ اصل چیز یہ ہے کہ کون شخص باشعور ہے اور کسے شعور نہیں ہوا۔ جسے شعور ہو گیا کہ یہ میرے فرائض ہیں، اس پر وہ اسی دم فرائض جو ہیں وہ عائد ہوتا ہے۔